بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب کیا صلاۃ التسبیح جمعہ کا متبادل ہو سکتی ہے یا نہیں، کیا ظہر کا متبادل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ عورتیں جو ہے، ایک عورت امام کی اقتداء میں با جماعت صلاۃ التسبیح پڑھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، تو وہ اس چکر میں ظہر کی نماز بھی چھوڑ دیتی ہے کہ ہم نے فرض نماز جمعہ کی پڑھ لی۔ تو کیا اس طریقے سے صلاۃ التسبیح جمعہ کا یا ظہر کا متبادل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور عورت کی امامت، وہ بھی بلند آواز کے ساتھ قرات، کیا اس طریقے سے ان کی امامت جائز ہوگی یا نہیں؟ اور کوئی بھی نفل نماز اگر جماعت سے پڑھی جائے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ صلاۃ التسبیح کس طریقے سے پڑھنی ہے، یعنی کہ طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو دیکھیے، آپ کو میں مختصر کر کے فضیلت بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور کہا تھا، اے میرے چچا، اگر اس نماز کو آپ جو ہے ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھے، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں تو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے، اور اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو ہے یہ ہو کہ آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی فضیلت سے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے۔ یہ اس کی مختصر فضیلت ہے۔ اب اس کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، مختصر کر کے بتا رہا ہوں، جیسے ہی آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل کی نیت باندھی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لیے، اب آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا، بلکہ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے 15 مرتبہ جب آپ پڑھیں گی، 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے پھر پڑھیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھے گی، ایک سورت ملائے گی، رکوع میں نہیں جائے گی، پھر 10 مرتبہ آپ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھے گی، تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ رکوع میں جائے گی، رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ آپ جو ہے تسبیح رکوع کی پڑھے گی، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کے آپ پھر جو ہے 10 مرتبہ رکوع میں تیسرا کلمہ پڑھے گی، پھر آپ جو ہے رکوع سے سر اٹھائے گی، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اتنا کہنے کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے گی، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے گی۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھے گی، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ یعنی کہ تیسرا کلمہ پڑھے گی، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لے گی، یعنی کہ بیٹھ جائے گی، جلسہ کرے گی۔ اس کے بعد پھر آپ جلسے میں 10 مرتبہ پڑھے گی، 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر سے دوسرا سجدہ کرے گی، اور دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح سجدے کی پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ پڑھے گی۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو بیٹھنا نہیں ہے بلکہ سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ 75 مرتبہ ہوا، یہ پورا ہوا 75 مرتبہ۔ یہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہوتا ہے۔ اب آپ جب کھڑی ہو گئی تو آپ کو پھر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب ثنا نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا، بلکہ 15 مرتبہ آپ کو سیدھا تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو سورہ فاتحہ سورت، جیسے آپ پہلی رکعت پوری کر کے آئے اس طریقے سے آپ چاروں رکعت پوری کر لے گی۔ پہلی رکعت میں آپ کو ثنا کے بعد شروع کرنا ہے، اور ہر رکعت میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ شروع میں تیسرا کلمہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسری رکعت میں دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر رہی ہوگی تو وہاں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ اب آپ کو اتحیات میں کلمہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ فوراً کھڑی ہو جائے گی، پھر 15 مرتبہ پڑھے گی کھڑی ہو کے، یعنی کہ 2 رکعت آپ کی پوری ہو گئی، اور 2 کے بعد اب 2 باقی ہے تو وہ 15 سے ہی شروع کرنا ہے۔ آخری رکعت کے آخری سجدے میں جب آپ 10 مرتبہ پڑھ چکی ہوگی تو 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ اب آپ جو ہے اتحیات کی شکل میں جب بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ اتحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے آپ سلام پھیر دے گی، آپ کی یہ نماز ہو جائے گی۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ عورت کی امامت جائز ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، عورت کی امامت جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے، لہذا عورت امامت نہ کرے اور وہ بلند آواز سے بھی نہ کرے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو عورتیں صلاۃ التسبیح
یہ جماعت سے پڑھ رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ جمعہ کا متبادل ہے یا ظہر کا بدل ہے، تو سمجھ لیجئے کہ عورت کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، اس کو ظہر پڑھنی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ صلاۃ التسبیح کے چکر میں ظہر قضا کر چکی ہے، تو اگر آپ 1000 مرتبہ بھی صلاۃ التسبیح پڑھے گی تو ظہر چھوڑنے کا جو گناہ ہوگا وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو یعنی کہ ظہر کو پڑھ نہیں لے گی۔ اگر قضا ہو چکی ہے تو قضا کی نیت کر کے پڑھے گی، اور اگر ابھی وقت ہے تو ادا میں ہی پڑھ لے گی۔ سمجھ لیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، صلاۃ التسبیح نوافل نماز ہے، نوافل نماز کی جماعت نہیں ہوتی، عورت امامت نہیں کرتی، عورت کی امامت جائز نہیں ہے، صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھنا جائز نہیں ہے، اور صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، فرض کا متبادل نہیں ہے، فرض کا بھی متبادل نہیں ہے۔ اب یہ بھی جو پوچھا گیا ہے نا کہ رمضان کے مہینے میں کس طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھے، یعنی کہ تراویح کے بعد اور تہجد سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو بالکل پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے۔ اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے کہ آپ نے 20 رکعت تراویح بھی پڑھی اور تہجد کا بھی ارادہ کیے ہوئے، اور اس بیچ میں آپ جو ہے صلاۃ التسبیح اگر تنہا پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ حوالے میں پہلے پیش کر چکا ہوں، امید ہے کہ آپ یہ تمام مسائل سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔